ہائے دوستوں، السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور فرمانے لگا کہ یا علی، مجھ سے کسی بھی معاملے میں صبر نہیں ہوتا، میں ایسا کیا کروں کہ مجھ میں صبر آ جائے؟ تو حضرت علی نے اس سے 5 باتوں کی نصیحت کی۔ حضرت علی نے فرمایا، میں تمہیں ایسی 5 باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں کہ جن کے حصول کے لیے اونٹوں کو لگا کر دوڑایا جائے تو بھی وہ اس کے اہل ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے اور اپنے گناہوں کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، اور جب کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اور نہ جانتا ہو تو لا علمی کے اعتراف میں نہ شرمائے، اور جب نہیں جانتا ہے تو سیکھنے میں نہ شرمائے، اور صبر اختیار کرے کہ صبر ایمان کے لیے ویسا ہی ہے جیسا بدن کے لیے سر، اور ظاہر ہے کہ اس بدن میں کوئی خیر نہیں ہوتا ہے جس میں سر نہ ہو، اور اس ایمان میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں صبر نہ ہو۔ صبر انسانی زندگی کا وہ جوہر ہے جس کی واقعی عظمت کا ادراک بھی مشکل ہے۔ تاریخ بشریت میں اس کے مظاہر کا ہر قدم پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، پروردگار نے ہر طرح کا آرام دے رکھا تھا، صرف ایک درخت سے روک دیا تھا، لیکن انہوں نے مکمل قوت صبر کا مظاہرہ نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت سے باہر آ گئے۔ اور حضرت یوسف قید خانے میں تھے، لیکن انہوں نے مکمل قوت و صبر کا مظاہرہ کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے اور لمحوں میں غلامی سے شاہی کا فیصلہ طے کر لیا۔ صبر اور جنت کے اسی رشتے کی طرف قرآن مجید نے سورہ دہر میں اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور حریر جنت سے نواز دیا ہے۔